السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام بشر کی تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات، صفات، الوہیت، ربوبیت، داتا، دستگیر، غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، غوث عالم، فیض عالم ہونے میں اکیلا، یکتا، وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، ہادی عالم، امام عالم، مرشد عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا پر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے متعدد معجزات سے نوازا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے تذکرے کے لیے۔ ان میں سے بڑے بڑے معجزات ان کا تذکرہ کرنے کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ میں آج آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک ہی رات میں معراج کروایا جانا۔ سر فہرست معجزے کے حوالے سے ایک بات کا خلاصہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ معجزہ ایسی خرق عادت چیز کہ جس کا ہونا انسانی فطرت سے باہر ہو، اور پھر معجزہ ثابت بھی صرف نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ امتی جتنا بھی پرہیزگار ہو، جتنا بھی عابد ہو، زاہد ہو، متقی ہو، معجزہ اس کے ہاتھ سے صادر نہیں ہو سکتا۔ معجزہ صرف نبی کے ہاتھ سے ہی صادر ہوا کرتا ہے۔ ان معجزات میں سے میں نے آپ کے سامنے جیسے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ سے بیت المقدس
پھر بیت المقدس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر، یہ ایک ہی رات میں اللہ کے رسول کر کے اللہ کے حکم سے گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ یہ تفصیلات کا حامل ہے، میں ان میں سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اس وقت قلیل میں اتنی ہی باتیں رکھی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کسی کو کہتے سنا ہوگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا معاملہ ہے، خواب کا معاملہ ہے۔ دیکھیے، خواب کا اگر معاملہ ہوتا، اگر یہ خواب ہی ہوتا تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان کرتے وقت سبحان الذی کے الفاظ نہ بولتے۔ آپ سبحان کا ترجمہ عام طور پر میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سبحان کا مطلب ہے وہ پاک ہے، لیکن عربی لغت کے اندر بطور تعجب، بطور حیرانگی بھی لفظ سبحان کو بولا جاتا ہے، یعنی اللہ پر حیرانگی ہو رہی ہے، اس کی قدرتوں پر حیرانگی آ رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے سبحان الذی، تعجب ہے اس کے قادر و قدیر ہونے پر جو اپنے بندے کو، سبحان الذی اسری بعبدی، جو اپنے بندے کو اسری بعبدی لیلا من المسجد الحرام، ایک ہی رات کے اندر وہ سیر کرواتا ہے۔ تعجب ہے اس کی قدرت پر، تعجب ہے اس کے قادر و قدیر ہونے پر۔ اللہ بطور تعجب جو ہے لفظ سبحان یہاں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتی جاگتی آنکھ کے ساتھ، اور آگے چلیے بھی عبد ہی، لفظ عبد جو ہے وہ جسم اور روح کے تعلق کو ملا کر بنتا ہے۔ جسم اور روح کا تعلق جب اکٹھا ہو تب لفظ عبد جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے عالم کو ہی بیان کرنا تھا تو لفظ عبد کا کوئی معنی نہیں بنتا، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں بنتی بھی عبد ہی۔ اور اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ کے اندر اہل سنہ والجماعت کا، محدثین کا، مفکرین کا اور ہمارے اسلاف کا عقیدہ بیان کر دیا ہے 2 لفظوں کے اندر۔ امام صاحب فرماتے ہیں والمعراج حق، یاد رکھنا معراج حق ہے۔ اگر تو مومن ہے تو معراج کو حق مان کر رہے گا، معراج حق ہے۔ فقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی کو ایک ہی رات کے اندر سیر کروائی گئی، وعورج بشخص ہی، اور یہ بھی یاد رکھنا وعورج بشخص ہی، آپ کی شخصیت کو یعنی جو جسم اور روح کو ملا کر اٹھایا گیا، آپ کو سیر کروائی گئی، اوپر لے جایا گیا۔ پھر یقظتی، اور یہ بھی یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، پھر یقظتی آپ جاگ بھی رہے تھے، الی السماء، آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ثم حیث شاء اللہ من الملأ، اس کے بعد اللہ نے جہاں تک چاہا اپنے نبی کو لے گئے۔ اس پر بھی بات کرتے ہیں، اللہ نے جہاں تک چاہا اپنے نبی کو لے گیا۔ اس کے بعد وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ، اللہ نے اپنے نبی کی جو عزت اور تکریم اور مہمان نوازی کرنی تھی وہ بھی کی، بما شاء، جتنی اس نے چاہی، وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ، اور آپ کی طرف وحی بھی کی جو آپ کی طرف وحی کیے جانے کا حق تھا، جو اللہ آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ بھی آپ کو بتایا۔ دوسری دلیل آ گئی، تیسری دلیل اٹھیے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں اللہ کے رسول کے معراج کو جھٹلایا گیا۔ اگر جھٹلانا ہی تھا تو خواب کو جھٹلانے کی بات نہیں ہوتی، خواب کو جھٹلایا نہیں جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہی نہ کیا جاتا کہ اگر آپ نے معراج کی ہے، اگر آپ ایک رات کے اندر بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے وہاں کے دروازے کیسے تھے، وہاں کی کھڑکیاں کیسی تھی، کیا ڈیزائن تھا، کیا ڈیزائن تھا، یہ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے۔ اور ابو جہل نے جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سوال رکھا کہ ابو بکر، میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ بات ممکن ہے کہ مہینوں ہفتوں کا سفر کوئی ایک ہی رات میں کر کے آ جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔
ابو جہل کہا لگا تھا، کہا پھر جس کا تم کلمہ پڑھتے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں اگر رسول اللہ کہہ رہے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آقا ایک رات کے اندر گئے بھی ہوں گے اور آئے بھی ہوں گے، ہمارے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کے رسول اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ یہاں سے بیت المقدس بھی گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ نے جہاں تک چاہا، اللہ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروانے کے بعد سدرۃ المنتہا تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، مجھ پر پوری اونگ بھی نہیں ہے، مجھ پر پوری نیند بھی نہیں ہے، میں اونگ کی حالت کے اندر ہوں، نہ پورا سویا ہوں نہ پورا جاگ رہا ہوں۔ مجھے اٹھانے والے نے اٹھایا، مجھے اٹھا کر حتیم کے اندر لے گئے، وہی جو کعبۃ اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ باقی ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، مجھے وہاں پر لٹایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں پر لٹانے کے بعد میرا شق صدر کیا گیا، جب میرے سینے کو چیرا گیا۔ یہ بھی رسول اللہ کا معجزہ، آپ کے سینے کو کیا ہوا؟ چیر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تھال لایا گیا، اس تھال کے اندر علم و حکمت بھری ہوئی تھی، اس کو رکھا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر دوبارہ وہاں پر رکھ دیا گیا، اور پھر فرشتے نے ایسے بند کیا میرا سینہ بند ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا ہے، یہ تیسری مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پر پرورش پا رہے تھے، ابھی چھوٹے تھے۔ دوسرے وقت اس وقت جب آپ بعثت ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا۔ تیسرا یہ جس وقت اللہ کے رسول کو معراج کروائی گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کو لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے قدرے چھوٹا تھا، مجھے میرے سامنے وہ لا کر کھڑا کیا گیا۔ اب سیدنا جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر اس کی لگام ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے ذرا نخرہ شروع کیا، اس نے ذرا پاؤں اٹھائے تو سیدنا جبریل کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کہا تجھے آج پتہ نہیں ہے، آج تیرے نخرے نہیں، آج تیرے نخروں کی ضرورت نہیں ہے، آج اپنی شوخیاں سنبھال کر رکھ، آج تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر سواری کس نے کر دیا، آج تیرے اوپر سید کائنات سوار ہونے والے ہیں، آج تجھے اجازت نہیں ہے کہ تو اپنے کسی نخرے کو دکھائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پسینے چھوٹ گئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ رسول اللہ کے روب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، لایا گیا بیت المقدس تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تیزی حد نگاہ تک تھی، اس سواری کی تیزی جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پاؤں جاتا تھا، اس کی اتنی تیزی اتنی سپیڈ تھی اس کی، جہاں تک نظر جائے وہ ایک پاؤں یہاں رکھے دوسرا وہاں تک رکھے جہاں تک نظر جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنی سواری کو باندھتے ہیں، سواری کو باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھانی ہے، انبیاء کرام کی جماعت جہاں پر کروانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے آپ جو چیز پسند کریں وہ لے لیں۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ فاخترت اللبن، میں نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو میں نے پسند کیا، دودھ میں نے لے لیا، دودھ میں نے لے لیا۔ فقال جبریل، تو جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، فطرت کو پسند کیا، فطرت کو، یعنی فطرت کیا ہے؟ موضوع سے ہٹ کر ایک بات،
فطرت یہ ہے کہ مسلمان بطور انسان، بلکہ مسلمان کیا بطور انسان بھی ہم نشے کے قریب تک نہ جائیں، قریب تک نہ جائیں ہم. یہ فطرت ہے. فطرت کی تعریف یہ ہے کہ اگر شریعت کسی چیز کو حرام نہ بھی کرے، شریعت نشے کو حرام نہ بھی کرے، اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ نشے کو پسند نہیں کرتا. اس کے ہاں نشہ جو ہے وہ قباحت کا جو ہے وہ مقام ہونا چاہیے. قباحت سیدھا تو کبھی چیز ہونی چاہیے. اسی لیے فطرت یہ کہتی ہے کہ پاک اور صاف چیز کو اختیار کیا جائے، گندی اور ناپاک چیز کے قریب نہ جایا جائے. سیدنا جبریل کہتے ہیں فطرت، آپ نے فطرت کو جو ہے وہ استعمال کی، فطرت کو اختیار کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم انطلقنا، پھر ہم چلے. اب سفر جو ہے معراج کا سفر شروع ہونے والا ہے. حتی اتینا السماء الدنیا، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی ہم آسمان دنیا پر پہنچ گئے. ہم آسمان دنیا تک پہنچ گئے، چلے. اب پہلا آسمان سیدنا جبریل علیہ السلام نے دستک دی. پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل ہوں. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جواب ہے نعم مرحبا بہ ونعم المجیب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا کہ آپ کے لیے خوش آمدید ہے، آپ کو بلایا گیا تھا، آپ کی مہمان نوازی کی تیاری کی گئی تھی، آئیے آپ کے لیے خوش آمدید ہے. مرحبا. جناب آدم علیہ السلام سے پہلی ملاقات جو ہے پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے دوران کیا کہتے ہیں؟ مرحبا بابن صالح، میرے بیٹے کے لیے خوش آمدید. جناب آدم علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے خوش آمدید، میرے بیٹے کے لیے مرحبا بابن صالح وابن نبی صالح، ابن صالح، میرے بیٹے کے لیے خوش آمدید، میرے نبی بیٹے کے لیے خوش آمدید. اس کے بعد آگے جناب جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر، جناب آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ پھر وہی جواب کہ جبریل ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. یہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ سے ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ سے ہوتی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ سے باتیں کرنے کے بعد پھر تیسرا آسمان، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ جو تاثر دیتے ہیں وہ یہی ہے وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ. میں نے یوسف کو دیکھا ہے. یوسف کو دیکھنے کے بعد میرے دل کے اندر جو خیال آیا وہ یہی ہے کہ یوسف کو اللہ نے آدھی دنیا کا حسن دے دیا. یوسف کو اللہ نے آدھا حسن جو ہے ساری مخلوق کے اندر، ساری دنیا کی انسانیت کے اندر تقسیم کیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دے دیا ہے. اب آئیے چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات جناب صالح علیہ السلام سے ہوتی ہے. پانچویں پر آپ کی ملاقات جو ہے وہ پانچویں پر آپ کی ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے. چھٹے پر آپ کی ملاقات جناب موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے رب پر اب جو ہے وہ مخاطب ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی یا رب ھذا الغلام، اے اللہ، اے میرے رب، یہ لڑکا، یہ میرا بیٹا، ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، کہ جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا ہے، جو میرے بعد جو ہے وہ نبی بنایا گیا ہے. یدخل من امتہ الجنہ، اس کی امت کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. ہاں اکثر و افضل مما یدخل من امتی، وہ میری امت سے زیادہ بھی ہوں گے اور میری امت سے افضلیت کے اندر بھی وہ زیادہ ہوں گے. ان کو میری امت سے پہلے جنت کے اندر بھی داخل کر دیا جائے گا اور وہ فضیلت کے اندر بھی میری امت سے زیادہ ہے. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے ہیں. اب آگے ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں مرحبا بابن صالح، میرے صالح بیٹے کے لیے خوش آمدید. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ ابراہیم
بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے رہتے تھے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ اکثر شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح زمین کے اوپر کعبۃ اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی کے درمیان میں اوپر بیت المعمور ہے، وہ بھی اسی طرح طواف کی جگہ ہے، فرشتوں کے طواف کی وہ جگہ ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کے طواف کی جگہ ہے کہ جہاں پر فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے، 70,000 فرشتے بیک وقت وہ طواف کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے ایک جتھا طواف کر کے جائے گا، دوبارہ قیامت تک اس کا ٹائم نہیں آتا، دوبارہ قیامت تک اس کا ٹائم نہیں آئے گا۔ یہ بیت المعمور ہے کہ جس کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد آسمان والی آپ کی مہمان نوازی شروع ہو رہی ہے، پھر وہی بات ثم اتیت باناء من خمر واناء من لبن واناء من عسل فاخذت اللبن، یہاں پر 3 برتن لائے گئے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شہد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاخترت اللبن، میں نے دودھ اختیار کیا، کہا گیا ہی الفطرۃ التي اتت علیہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہی فطرت ہے کہ جس پر آپ آئے ہیں اور جس پر آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی پاکیزگی بتانے کے لیے آپ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزگی کو بتانے کے لیے ہی آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں آسمان تک کا سفر ہے۔ اب سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا وَإِنَّ سِدْرَةَ الْمُنتَهَا إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَةٍ أُخْرَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو سونے کی تتلیوں نے گھیر لیا، اس کو سونے کی تتلیوں نے گھیر لیا، اس بیری کو کہ جو مجھے دکھائی گئی سونے کی تتلیوں نے اسے گھیر لیا ہے۔ اب آخری بات، میں ساری باتیں یہاں پر چھوڑ کر آخری بات جو یہاں پر سمجھانا چاہتا ہوں، وقت قلیل ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت اللہ کو دیکھا تھا؟ یہ سوال ہے، کیا اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا یا اللہ کے رسول کو اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، مسروق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے کہتی ہیں، مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ جی امی، کہا تجھے ایک بات بیان کرتی ہوں یاد کر لے۔ جی، کہا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ معراج کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا فَهُوَ كَذَّابٌ، وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری دلیل سیدنا صوبان ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول نے ہمیں 5 باتیں بیان کی اللہ کے بارے میں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں اللہ کے سامنے نور کے پردے ہیں، اللہ کے سامنے نور کے پردے ہیں، اگر اللہ ان پردوں کو ہٹا دے، ختم کر دے تو اللہ کہ نور کی تجلی جہاں جہاں تک جائے گی وہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا، وہ سب کچھ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا آقا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیف انظرہ انہ نور، میں کیسے اس کی طرف دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے۔ اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے لا یدرکہ الابصار وہو یدرک وہو اللطیف الخبیر، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دنیا کی آنکھ کے ساتھ
اور علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ کو اس دنیا کے اندر آنے والے کسی شخص نے نہیں دیکھا۔ ہاں اللہ کے رسول کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، پھر بعد وہ کہتے ہیں حق بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، جس کی میں نے آپ کو 2 حدیثیں بیان کر دی، ایک سیدنا مسروق کی اماں عائشہ سے اور دوسری خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے اس کی طرف دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اس دنیا کے اندر دنیا کی آنکھ کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ناممکن ہے، اس نے اصول بنایا نہیں دیکھ سکتا اسے کوئی۔ ہاں جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اللہ بطور انعام، کیونکہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بطور انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، اللہ کے رسول سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کیا تمہیں اس وقت اس چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی مشکل نہیں ہو رہی۔ کہا اسی طرح کل قیامت کے دن جنتی جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ کا دیدار کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قیامت کے بعد جنتیوں کو اللہ بطور انعام اپنا دیدار کروائیں گے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنا اس نے اصول بنایا ہے، ناممکن ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے کسی کو اپنا آپ نہیں دکھایا۔ ایک روایت طبرانی کے اندر روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی، ان کا یہ موقف ہے، ان کا خود کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک دل کی آنکھ سے ایک اس آنکھ سے، لیکن انہوں نے یہ بات، ان کی یہ بات کو ضعیف کہا گیا طبرانی کے اندر، اس کی حیثیت کوئی نہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آنے والی روایات کے مطابق اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، لوگ دلیل دیتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس آیت سے مراد جناب جبریل علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ تب جب مجھے مبعوث کیا گیا تھا، جب مجھے نبی بنایا گیا تھا، جبریل میرے سامنے اپنی اصل شکل کے اندر آتے ہیں اور اپنے 600 پر کھول دیتے ہیں، 600 پروں کے ساتھ میں نے دیکھا، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ تب دیکھا جب معراج پر جانے کا وقت تھا، تب جبریل کی اصل شکل کے اندر اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ جبریل قرآن ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یہ جبریل مراد ہے، اللہ مراد نہیں ہے۔ اس بات پر اتفاق ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یاد رکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جو اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ قرآن کو اگر مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتاؤ، قرآن کی تفسیر کو اگر مجھ سے بہتر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے پاس جا کر قرآن کو سیکھ کر آؤں گا۔ یعنی انہوں نے قرآن کو سیکھ کر اللہ کے رسول کو سیکھ کر اتنا پختہ کر لیا تھا کہ ان کو یہ امید تھی اور یہ یقین تھا کہ ان سے بڑھ کر قرآن کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جناب جبریل ہے، اللہ نے اپنا دیدار نہیں کروایا۔ یہی معنی ہم بھی لیتے ہیں کہ اللہ کو اس دنیا کے اندر دیکھنا، اس دنیا کی آنکھ سے دیکھنا ناممکن ہے۔ کل قیامت کو اللہ جس کو چاہے گا اپنا دیدار کروا دے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔